میرا اور فائنانس منسٹر کا تو ان سے ذاتی گلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر وقت انگیج رہے ہیں، لیکن انہوں نے آ کے ہمیں بھی کوئی انٹیمیشن نہیں دی اور ڈائریکٹ دھرنے پہ آ کے بیٹھ گئے. فگر بھی نیچے آ گئی ہے، 4800 سم تھنگ پہ آ گئی ہے یہ. اس کو ہم نے کافی سکروٹنائز کیا تھا. ابھی فردر مزید سکروٹنی کریں گے تو امید ہے کہ یہ مزید نیچے آ جائیں گی، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے بوگس اس میں بہت زیادہ لوگ تھے. سب سے پہلے ایک چلمے ہڈاس میں ایشو ہوا، پھر نلتر کا انسیڈنٹ ہوا، پھر یہ مساجد کے جو ایشوز تھا وہ ریزولو ہوا، پھر یہ ہمارے امپلائیز آئے. تو الحمدللہ گورنمنٹ نے ان کی چیف منسٹر خالد خورشید کی قیادت میں ان کو بہت ان کی ہدایت پر بہترین انداز میں ٹیکل کیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں سید سہیل عباس، وزیر قانون گلگت بلتستان اسمبلی. سہیل صاحب سے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو سیاسی طور پہ اور مالیاتی جو فسکل پیکیجز کے حوالے سے تو ہم نے کافی انٹرویوز کے باتیں کی ہیں. آج ہم سہیل صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لینڈ ریفارمز کا ایک بل چلا آ رہا تھا پچھلی حکومت کے زمانے سے، وہ کس سٹیج پہ ہے اور کچھ ضمنی اور سوال بھی ہیں. سہیل صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. یہ جو بہت ساری چیزوں کے اوپر تو PTI کی حکومت تھوڑی سی اریٹیٹ ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے آج یہ ہمیں مسائل کا سامنا ہے. جیسے آج کل گورنمنٹ امپلائیز کے دھرنے ہیں، کچھ کانٹریکٹ ملازمین، تو اس پہ تو کچھ چڑچڑاپن اس حکومت میں نظر آ رہا ہے. لیکن یہ لینڈ ریفارمز والا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی حل کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی پیچیدگیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبیر میر صاحب اور IMN کی ٹیم. چڑچڑاپن تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق اس ایکٹ کو ڈیل کرنا ہے. ہمارے پاس کریشن کا اختیار ہے نہیں. جتنی کریشنس ہیں اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں ہم فیز وائز ان کو کوشش رہے گی کہ کل کے کیبنٹ میں بھی یہ آنے والا ہے، کمنگ کیبنٹ میں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ ہم لائن ڈپارٹمنٹس امپلائیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو ریگولیشن ایکٹ کے ہیں ٹھیک ہے ان کا 6000 پلس ابھی یہ فگر بھی نیچے آ گئی ہے، 4800 سم تھنگ پہ آ گئی ہے یہ. اس کو ہم نے کافی سکروٹنائز کیا تھا. ابھی فردر مزید سکروٹنی کریں گے تو امید ہے کہ یہ مزید نیچے آ جائیں گی، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے بوگس اس میں بہت زیادہ لوگ تھے. تو امید ہے مزید اس کی فگر نیچے آئے گی. اور لینڈ ریفارمز کے حوالے سے انشاءاللہ نتیجہ خیز ابھی نیا کمیشن اس پہ نوٹیفائی ہوا ہے، جس کو میں خود چیئر کر رہا ہوں. سینئر منسٹر راجہ زکریا صاحب ممبر ہیں، نذیر ایڈوکیٹ صاحب اس کے ممبر ہیں، اور تمام ڈویژنس کے کمشنر اس کے ممبر ہیں. تو اس کی میٹنگ ہم نے کال کی ہے. تو اس میں جو پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ کافی زیادہ کام کیا تھا، تو باقی تو انہوں نے ہم پہ بوجھ ڈال کے گئے ہیں، لیکن اس پہ ان کا کافی زیادہ کام کیا ہوا ہے. تو اس کو بھی ہم انڈر کنسیڈریشن رکھیں گے کہ ان کا کیا ریکمنڈیشنس انہوں نے پہلے فارورڈ کی. ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے ڈرافٹ کو سامنے رکھ کے؟ نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوئی ہے. اس حوالے سے ابھی کل ہم نے میٹنگ کا وہ کیا تھا، لیکن کل پھر کیبنٹ، امید ہے کہ کل کیبنٹ ہونی ہے. تو دا ویری نیکسٹ ڈے انشاءاللہ اس کا پہلا جو ہے سیشن اس کا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد یہ ایشو ریزالو ہو، کیونکہ ابھی گاؤں لیول پہ یہ ایشوز ابھی کھڑے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں. ہر جگہ بھی تنازعات انہی، مطلب ابھی ہمیں تو خوف ہے کہ ابھی اس سے کوئی مسائل پیدا نہ ہو جائے مزید کوئی آنے والے ٹائم میں. تو اس لیے کوشش ہے کہ اس کو وقت سے پہلے ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں. یہ پروسیس میرے خیال میں کافی ہیکٹک قسم کا، کافی لینتھی ہے. جو لینڈ ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں، پچھلی حکومت نے بھی اس کے اوپر اچھا خاصا ٹائم لگایا. تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوشش تو یقیناً اس کو حل کرنے کی ہوگی، لیکن اگر کوئی سرسری بریفنگ بھی آپ کو ملی ہے تو اس کے ٹائم اس کے اوپر لگنا ہے. مسجد اسٹیک ہولڈرز کو اس میں آن بورڈ کرنا ہے. اسٹیک ہولڈرز کو تو پچھلے دنوں ہمارے پچھلی جو لینڈ ریفارمز کمیشن کو جن چیئر کر رہے تھے اورنگزیب صاحب، ان سے میری ایک ڈسکشن بھی ہوئی تھی. تو وہ ان کا کافی زیادہ انہوں نے وزٹس کیے ہیں اور ورک کیا ہے. تو پہلے ہم ان کا دیکھیں گے کہ ان کے ریلائبل سورسز سے انہوں نے کوئی انفارمیشن گیدر کی ہے، ان کو اعتماد میں لیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کام کریں گے. اگر ٹائم ٹیکنگ ہوا تو بھی ابھی میرا تو ذاتی ارادہ یہ ہے کہ سارا وقت اسی پہ لگے، کیونکہ یہ GB کا سب سے بڑا ایشو ہے. صحیح بات. اپوزیشن لیڈر ہمارے امجد صاحب بھی حق کی ملکیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تو تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے. ان کا بل آنے دیں گے اسمبلی میں؟ ان کا تو ہم نے تو نہیں روکا ہوا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں ٹیبل کیا.
پچھلے دنوں بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ ان کا بل ٹیبل کریں، دیکھتے ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، اگر علاقے کے مفاد میں ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو یہ سیکریٹریٹ میں ان کے پاس بھی کوئی پاور ہے؟ نہیں، ان کے پاس اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ممبرز بزنس کے لیے ٹیوزڈے مقرر ہے پورے سیشن میں، تو وہ سیشن بھی آپ کو پتہ ہے کتنا لینتھی سیشن، زیادہ ہمارے نہیں ہوئے اب تک، 2-3 ہی سیشن ہوئے ہیں، تو ان میں ایک آدھ ٹیوزڈے آیا ہوا تھا، تو اس میں یہ ٹیبل نہیں ہو سکا. تو اگر پرائیویٹ ممبرس کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ ان کا بل جو بھی ہوگا وہ رولز آف پروسیجر کے مطابق ٹیوزڈے کو آئے گا. صحیح. یہ حالیہ ایک دھرنا، کچھ اور دھرنے، اگر سے ڈائریکٹ آپ کی منسٹری تو نہیں ہے، آپ لا کو لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن چونکہ گورنمنٹ کا آپ حصہ ہیں اس وجہ سے میں آپ سے ضمناً پوچھتا ہوں کہ یہ جو آن لائن ڈپارٹمنٹس والے امپلائیز کا دھرنا تھا، اس میں ان کے لیٹ سپوز کتنے مطالبات تھے، جن میں سے کتنا پرسنٹیج میں اگر ہم بات کریں؟ ان کے جو مطالبات تھے اصل میں ان کا تھا پہلا ڈسپیرٹی ریڈکشن کے حوالے سے 6 نکاتی ان کا چارٹر تھا، جس میں ڈی آر اے تھا، سروس اسٹرکچر تھا اور یوٹیلیٹی الاؤنس، اس کے علاوہ 3 اور ان کے مطالبات تھے. تو ڈی آر اے تو ان کا کیبنٹ نے ہماری ایک فائنینشیل کمیٹی نوٹیفائی کی، جس میں منسٹر فائنینس اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور میں اور منسٹر پی این ڈی اس کے ممبرز ہیں. تو اس کے یہ سفارشات کر کے اس کو کیبنٹ سے ہم نے اپروو کروایا تھا کہ 31 بلکہ نہیں 1 مارچ سے یہ جو اگر فیڈرل سے کنکرنس آتی ہے تو 1 مارچ سے یہ پیبل ہوگا، اور لوگوں کو جو سرکاری ملازمین ہیں ان میں بھی کیٹیگریز ہیں، جو لوگ کوئی الاؤنس نہیں لے رہے ہیں ان کو یہ ڈی آر اے ملے گا 25%. تو یہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی. اور دیگر جو ان کا چارٹر تھا اس پہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ ڈی آر اے کے بعد ہم جون کے مہینے میں ہم پھر ان کے ساتھ انگیج کریں گے. لیکن بیچ میں ہمارا تو ان سے، میرا اور فائنانس منسٹر کا تو ان سے ذاتی گلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر وقت انگیج رہے ہیں، لیکن انہوں نے آ کے ہمیں بھی کوئی انٹیمیشن نہیں دی اور ڈائریکٹ دھرنے پہ آ کے بیٹھ گئے. تو انشاءاللہ جو یوٹیلیٹی کا ہے وہ تو ابھی گلگت بلتستان کے اپنے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ان کو یوٹیلیٹی، کیونکہ اس کی فائنینشیل امپلیکیشن 6 ارب سے اوپر جا رہی ہے. تو 6 ارب آپ خود دے سکتے ہیں کہ ہماری 85 کروڑ کا ریونیو جو ہم جنریٹ کرتے ہیں اس میں 6 ارب ہم ان کو کہاں سے دیں. اس کی اگر کوئی انالوجی ہمیں مل جاتی ہے پنجاب سے، کے پی کے سے یا بلوچستان کسی بھی ادر پروونس سے، تو پھر بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے اس حوالے سے. تو یہ اگر ہم پرسنٹیج میں، اگر آپ کے پاس کوئی فگر ہے تو ادروائز ہم ظاہر ہے آگے بڑھیں گے. پرسنٹیج میں اگر کتنا پرسنٹ ان کے یہ سارے مطالبات مان لیے جائیں تو گورنمنٹ کو دینا پڑے گا؟ رف اسٹیمیٹ بھی ہے؟ رف اسٹیمیٹ اصل یہ جو ابھی ڈی آر اے ہے اس کا جو مارچ سے جون تک ہے، اس کا فائنینشیل امپلیکیشن جو بن رہی ہے وہ 68 کروڑ کی بن رہی ہے. اور نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے لیے یہ جو ہمارے فائنینس منسٹر ادھر انگیج کر کے آئے ہیں تو ان کا اس میں 2 ارب سم تھنگ ان کا ہے کہ صرف ڈی آر اے کا اتنا بن رہا ہے، اور یوٹیلیٹی الاؤنس کا 6 ارب اور اس کے بعد کہتا ہوں 30 کروڑ کی سم تھنگ تو یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جا کے تقریباً 10 ارب تک یہ چلا جاتا ہے. تو اضافی جو آپ نے اس دفعہ نان ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ بڑھا کے آپ نے ظاہر ہے کمال بھی کیا ہے، تو یہ کہیں اس میں تو نہیں جانے والا؟ نہیں، اس میں سب سے پہلے تو اس میں چیف منسٹر صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا. منسٹر فائنینس کی بھی کافی کاوشیں اس میں شامل ہیں. یہ کوئی 33 سے جا کے ابھی یہ 47 پہ چلا گیا، 15 ارب اس میں آیا. اور اگر اس میں آپ دیکھیں تو جو ہماری گندم کی سبسڈی تھی 6 ارب سے 2 ارب وہ بھی بڑھ گئے ہیں. تو یہ تقریباً میرے خیال 55 ارب پہ چلا جاتا ہے ہمارا ریگولر بجٹ. تو اس میں جو نوٹیفیکیشن ہوا اس میں نیچے 1-2 وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، شاید آپ کی بھی نظر سے گزرے ہیں کہ یہ جو ملے ہیں یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پہ خرچ کرنے کا فیڈرل سے کہا گیا ہے. تو ہمارے ہاسپٹلس میں جو مسائل ہیں، جو ہیومن ریسورس کی کمی ہے، تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ یہ جو اضافی پیسے ملے ہیں یہ ان چیزوں پہ خرچ ہو تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. ملازمین کے لیے تو ڈی آر اے پہلے فیز میں مل رہا ہے، تو آگے ہم دیکھیں گے اگر کوئی یوٹیلیٹی الاؤنس کے انالوجی مل جاتی ہے تو. صحیح. آپ کے حلقے کے حوالے سے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں، کچھ تحفظات بھی ہیں لوگوں کے؟ بالکل ہیں. کیا آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے حلقے کے حوالے؟ انشاءاللہ اچھا ہوگا. اس جی بی کی جو اے ڈی پی ہے اس میں انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے مطمئن ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان کی جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں وہ پوری کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب امید پہ پورا اتر رہے ہیں کہ زیادہ کچھ کر رہے ہیں؟ زیادہ کچھ کر رہے ہیں. اتنے میگا پروجیکٹس لانا، اتنے کم عرصے میں لانا، اور اتنے تقریباً ہمارے گورنمنٹ آنے کے بعد اب تک کوئی 6-7 بڑے قسم کے ایونٹس جو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہوئے ہیں گلگت میں.
सबसे पहले एक छिलमेहडास में इशू हुआ, फिर नलतर का इंसिडेंट हुआ, फिर ये मसाजिद के जो इश्यूज़ था वो रिज़ॉल्व हुआ, फिर ये हमारे एम्प्लॉइज़ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने उनकी चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद की क़यादत में इनको बहुत उनकी हिदायत पर बेहतरीन अंदाज में टैकल किया है। दो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो रही हैं। एक बजट के हवाले से डेवलपमेंट पैकेज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इसके ऊपर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ हड़तालें और एहतजाज, ये तो अब थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी इसमें हमें नजर, आपको ऐसा लगता है कि नहीं? एबनॉर्मेलिटी नहीं, ये बस जमहूरियत का हुस्न है। कोई हमारी सियासी अगर मुखालिफिन हैं तो वो ज़ाहिर है वो भी कुछ उनको भी हज़म चीज़ें नहीं होती हैं। बेशक इलाके की तरक्की सबके मफाद में है, लेकिन सियासी मफादात भी तो आड़े आ जाते हैं बाज़ औक़ात। सही। तो मैं इनको सियासी मफादात ही कहूँगा। और पुरुम्मीद है इंशाल्लाह आगे आने वाले जो वक्तों में महीनों में हालात बिल्कुल इंशाल्लाह उम्मीद है। और आप सब वज़ीर आला के साथ इंशाल्लाह हम खड़े हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह हम खड़े हैं। पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी है, सिर्फ मैं नहीं, उनके जो 14 रुकनी कैबिनेट है वो सारी चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी क़यादत पे एतमाद के साथ खड़ी हुई है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।